الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد، آج سے انشاءاللہ نئے عنوان پر درس کا ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں، وہ ہے دعا کے فضائل و مسائل۔ اور اس سلسلے کے لیے ہم نے اختیار کیا ہے امام نووی رحمہ اللہ کی شہرہ آفاق کتاب ریاض الصالحین میں سے کتاب الدعوات۔ تو کتاب الدعوات کو انشاءاللہ پڑھیں گے، جس سے دعا کے فضائل بھی ہمارے سامنے آئیں گے، مسائل بھی سامنے آئیں گے، اور بہت ساری مشروع دعائیں بھی ہمارے سامنے آئیں گی کہ کون سی دعا ہمیں کب اور کس طرح سے اور کن الفاظ کے ساتھ مانگنی چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں آئیں گی انشاءاللہ۔ دعا کسے کہتے ہیں؟ دعا کے معنی پکارنا ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، یعنی اللہ کو پکار رہے ہیں، اور یہ پکار کی دو قسمیں ہوتی ہیں، حقیقت ایک ہی کی طرف لوٹتی ہے۔ اسی لیے علماء نے دعا کی دو قسمیں کی ہے، دعائے عبادت اور دعائے سوال۔ ایک آدمی صلاۃ پڑھ رہا ہے، یا زکوٰۃ دے رہا ہے، یا صوم رکھ رہا ہے، یا حج کر رہا ہے، تو یہ بھی دعا کر رہا ہے، یہ عبادت کر رہا ہے، یہ دعا کر رہا ہے۔ اور ایک آدمی اللہ سے مانگ رہا ہے، سوال کر رہا ہے، وہ بھی دعا کر رہا ہے۔ کیونکہ جو شخص عبادت کرتا ہے، صلاۃ ادا کرتا ہے، یا زکوٰۃ دے رہا ہے، یا صوم رکھ رہا ہے، اگر اس سے آپ پوچھیں کہ آپ صلاۃ کیوں پڑھتے ہیں، صلاۃ کیوں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کیوں ادا کرتے ہیں، صوم کیوں رکھتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں، میں اللہ سے اجر و ثواب چاہتا ہوں، میں اللہ کی جنت چاہتا ہوں، میں اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہوں۔ تو یہ جو اس کی چاہت ہے، یہ جو اس کی طلب ہے، یہ جو اس کا سوال ہے، یہی تو دعا ہے کہ وہ اللہ سے جنت مانگ رہا ہے، اس لیے وہ صلاۃ ادا کر رہا ہے۔ وہ اللہ کے جہنم سے بچنا چاہتا ہے، اس لیے وہ صلاۃ قائم کر رہا ہے۔ تو دعا کی جو دونوں قسمیں ہیں، دعائے عبادت اور دعائے سوال یا دعائے مسئلہ، دونوں میں طلب موجود ہے۔ اسی لیے امام نووی رحمہ اللہ نے جب کتاب قائم کیا کتاب الدعوات، دعاؤں کا بیان، تو پھر اس کے بعد آپ نے باب قائم کیا باب فضل الدعاء، یا دوسرے نسخے کے مطابق باب الامر بالدعاء وفضلہ، دعا کے حکم کے مسئلے سے متعلق اور دعا کی فضیلت سے متعلق باب۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور آپ کے رب نے فرمایا ادعونی، مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کو دعا اس قدر محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا اپنے بندوں کو کہ ایسا کرو۔ یہ دعا کی ایک فضیلت ہے کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی محبوب چیز ہے، اللہ اسے پسند فرماتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز سے راضی ہوتا ہے اس کا اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے۔ وہ حکم چاہے حکم وجوب ہو، چاہے حکم استحباب ہو، استحبابی حکم ہو یا واجبی حکم ہو، دونوں اللہ کو محبوب ہیں۔ اور جو چیزیں اللہ کی ناراضگی کا سبب ہیں، اللہ ان سے منع فرماتا ہے، چاہے وہ منع کراہت والی ممانعت ہو یا تحریم والی ممانعت ہو۔
تو کسی چیز کا حکم دیا جانا یہ اس کے اللہ کی مرضی کے مطابق اور اللہ کے پسندیدہ ہونے کی دلیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ادعونی، مجھ سے دعا مانگا کرو، میری عبادت کیا کرو۔ میں نے کہا دعا میں دونوں معنی آتا ہے، ادعونی مجھ سے دعا مانگا کرو اور میری عبادت کیا کرو۔ استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، جو مانگو گے عطا کروں گا، عبادت کرو گے عبادت قبول کر کے اس کا اجر و ثواب دوں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ نے سوال کرنے کا حکم دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ اس لیے جو بندے اللہ سے مانگتے ہیں ان کے سامنے یہ خوشخبری پیش نظر ہونی چاہیے کہ اللہ نے اس کے قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ وہ دعا چاہے کوئی آپ نعمت مانگ رہے ہوں یا کسی مصیبت سے تحفظ طلب کر رہے ہوں، دونوں طرح کی دعاؤں کو شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے امام نووی رحمہ اللہ نے کہا اور آیت ذکر فرمائی ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑا کر کے اور چپکے چپکے، گڑ گڑا کر کے گریہ وزاری کے ساتھ، تضرع کے ساتھ اور پست آواز میں۔ اور اللہ تعالیٰ تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک سبب ذکر کیا جس کی وجہ سے دعا کی قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے، اور ایک شرط ذکر کی جس شرط کی وجہ سے دعا کے رد ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اعتداء فی الدعا، کہ آدمی دعا میں تجاوز نہ کرے، آدمی اپنے رب سے دعا کرے تضرع کے ساتھ اور مخفی انداز میں، جس میں اخلاص کی امید زیادہ ہے۔ اور اخلاص یہ کسی بھی دعا کی قبولیت کی شرطوں میں سے ہے، دعا ہو عبادت ہو، ہر ایک کی قبولیت کی شرط میں سے ہے اخلاص، کہ آدمی اپنی عبادت کو، اپنی دعا کو خالص طور پر اللہ ہی سے مانگے، اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرے، کسی اور سے امید نہ رکھے، کسی اور سے نہ ڈرے، کسی اور کو دکھاوا نہ کرے، نام و نمود کی اسے پرواہ نہ ہو، دنیاوی مفادات مقصود نہ ہوں، بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی عبادت کرے اور اللہ سے دعا کرے تو اس دعا میں کسی اور کو شریک نہ کرے۔ تو یہ پہلی شرط ہے جو کسی بھی عبادت کی قبولیت کے لیے شرط ہے، اور اگر یہ شرط ختم ہو گئی، یہ شرط نہ پائی گئی تو پھر دعا قابل قبول نہیں ہوگی۔ دعا کرتے ہوئے بندے کو اپنی عاجزی، اپنی بے کسی، اپنی محتاجی کا بھی شعور ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے، اور ایسے ہی اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کی عطا، اللہ کی نوازش کا بھی شعور ہونا چاہیے کہ اللہ وہ ہے کہ وہ مجھے دے گا، پوری امید رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور اپنی طرف سے عاجزی اور بے بسی کی مجھے اس کی ضرورت ہے، مجھے یہ چاہیے اور مجھے اللہ ہی دے سکتا ہے، اور میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ ہی نے مجھے مانگنے کا حکم دیا ہے، تو میں تو اللہ ہی سے مانگوں گا، اللہ ہی سے سوال کروں گا، اور اللہ تو میرا مالک ہے، تجھ سے مجھے ملے گا۔ تو یہ یقین ہو اپنی محتاجی کا،
اور بندہ چمٹ جائے کہ مجھے یا اللہ چاہیے، یا اللہ میں تیرے حکم پہ عمل کر رہا ہوں، یا اللہ اپنی طاقت بھر جو تو نے دعا کے آداب بجا لانے کا حکم دیا ہے وہ آداب کو میں بجا لایا ہوں۔ لاپرواہی سے دعا نہ کرے، بے نیازی کا اظہار کرتے ہوئے دعا نہ کرے کہ مل گیا تو ٹھیک، نہیں ملا تو کوئی بات نہیں۔ جو شخص اس طرح سے دعا کرے گا، لاپرواہی کے ساتھ، بے نیازی کے ساتھ، ملا تو ٹھیک، نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے جو اللہ سے اصرار کے ساتھ چمٹ کے، رو کے، گڑ گڑا کے اللہ سے مانگتا ہے کہ اللہ مجھے تو لینا ہے، اللہ مجھے تو چاہیے، یا اللہ آپ میرے مالک ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اعلیٰ مثالیں اللہ کے لیے ہیں۔ لیکن بات کو سمجھنے کے لیے جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے، اپنے باپ سے چمٹ جاتا ہے، ماں مار کے بھگاتی ہے، پھر بھی ماں اماں کہہ کر کے بچہ یا بچی لپٹ جاتے ہیں، یہاں تک کہ منوا لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے جب آدمی اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہتا ہے، روتا رہتا ہے، گڑ گڑاتا رہتا ہے، اور یہ یقین کامل رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دے گا، تو جب تک وہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو اس باب میں رکاوٹ ہو، جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہو، جو حد سے تجاوز ہو، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ کسی کو دینے والا نہیں ہے، شرعی طور پر یا قدری طور پر، یہ سب اعتداء اور دعا میں تجاوز ہو جائے گا۔ اب جبکہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے، اب کوئی دعا کرے کہ یا اللہ مجھے نبی بنا دے، ظاہر بات ہے یہ دعا میں حد سے تجاوز ہے، کیونکہ وہ اللہ کے فیصلے کے خلاف دعا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو ہٹا دے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اب آخری نبی آ چکے، اب آئندہ کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو ایک ایسی چیز مانگ رہا ہے جس کو اللہ نے منع کر دیا ہے کہ میں اب کسی کو دینے والا نہیں۔ کوئی کہے یا اللہ مشرک کو بخش دے، نہیں ہو سکتا ہے، یہ دعا میں تجاوز ہے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی، جو شرک پر مرا ہے، کفر پر مرا ہے، اس کے لیے جہنم ہے، اس کی بخشش نہیں ہونے والی۔ اب کوئی اس کے لیے بخشش کی دعا کرے تو ظاہر بات ہے یہ دعا میں تجاوز ہے اور یہ قبول ہونے والی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو دعا میں تجاوز پسند نہیں ہے۔ اسی طرح سے دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے یہ ہے کہ آدمی دعا کرتے ہوئے قبولیت کی پوری امید رکھے، تجربے کے لیے دعا نہ کرے کہ لاؤ دعا کر کے دیکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے قبول ہو جائے۔ نہ نہ نہ، اس طرح دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس طرح قبول نہیں فرماتا۔ پورے یقین کے ساتھ، پورے عزم کے ساتھ پانے کے لیے اپنی محتاجی کا احساس رکھتے ہوئے اور اللہ کے خزانوں کی اور اللہ کی قدرت کی اور اللہ کے عظمت کی برتری اور کبریائی کا احساس رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کو دینے میں کوئی چیز بڑی نہیں ہے، یہ سمجھتے ہوئے اگر اللہ سے مانگتا ہے تو پھر اسے ملتا ہے۔ اگر کوئی بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو گنہگار ہوں، میری دعا کیسے قبول ہوگی، یہ غلط بات ہے۔ گنہگار تو گنہگار، اللہ تعالیٰ کافروں کی بھی سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی دعا سنی، ابلیس نے اللہ کے سامنے سرکشی کی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تکبر کیا، اکڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے حکم دیا، اس کے باوجود تو نے سجدہ نہیں کیا، جا یہاں سے نکل جا۔ دھتکار دیا اسے، اس پر لعنت فرمائی، لیکن وہ مانگتا ہے اللہ سے رب انذرنی الی یوم یبعثون، کہ اللہ جب دوبارہ یہ اٹھائے جائیں گے مرنے کے بعد، اس وقت تک مجھے تیری مہلت چاہیے۔
اللہ نے کہا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، جا تیری دعا قبول، تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ ابلیس سے بڑا کوئی مجرم ہے؟ اللہ نے ابلیس کی دعا سنی تو جو یہ تصور بنا ہوا ہے کہ ہم تو گنہگار ہیں، ہماری دعا نہیں سنی جائے گی، نہیں، اللہ تعالیٰ گنہگاروں کی سنتا ہے، ان کو بھی حکم دیا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تو تمام گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سب کو دیتا ہے، جو بھی پریشان حال ہو کر اپنی پریشانی میں اس رب کو، اس مالک کو پکارتا ہے، ادھر سے فوراً جواب آتا ہے۔ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو پریشان حال کی پریشان حالی میں اس کی عاجزانہ پکار کو سنتا ہے اور فوراً اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب کچھ نہیں نظر آتا تو اللہ نظر آتا ہے، وہ رب ہے نا، وہ فطرت میں ہے، وعدہ کیا اللہ نے۔ ہر انسان، چاہے وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو چاہے اللہ کا کفر کرتا ہو، ہر آدم کے بیٹے کے دل میں اس پیدا کرنے والے رب کی معرفت ہے، اور وہ مانگتے ہیں تو وہ دیتا ہے۔ تو ربوبیت ہے جو سب کی فطرت میں ہے، اور اسی ربوبیت کا تقاضا ہے کہ اسی کو اپنا الہ مانا جائے، اسی کی عبادت کی جائے۔ جیسے پریشانی میں، دکھ میں، مصیبت میں جب تڑپ جاتے ہیں تو اسی ایک کو پکارتے ہیں، اسی طرح خوشحالی میں بھی اسی ایک کو پکارنا چاہیے۔ خوشحالی میں، تنگی میں، ہر حالت میں اسی ایک رب کو پکارنا چاہیے۔ تو یہ قبولیت کی شرطوں میں سے ہے کہ آدمی تجربے کے لیے دعا نہ کرے بلکہ پورے یقین اور عزم کے ساتھ دعا کرے۔ اسی طرح سے قبولیت کی شرطوں میں سے یہ بھی ہے، اگر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں اور اس کی دعا بارگاہ الہی میں رد نہ ہو، وہاں سے واپس نہ لوٹا دی جائے، تو اسے اکل حلال کا اہتمام کرنا چاہیے، حلال رزق کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسا کہ سلف صالحین کہا کرتے تھے، اطب مطعمک یستجب لک، کہ اپنا کھانا، اپنا رزق حلال رکھو، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ اور اسی طرح سے صحیح مسلم کی وہ حدیث، وہ صحیح حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا وقال تعالی یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے، اور پاکیزہ اقوال و اعمال ہی کو قبول فرماتا ہے۔ اقوال، اعمال اور مال، تمام چیزیں جو پاکیزہ ہوں، پاکیزہ چیزوں ہی کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اسی بات کا حکم دیا ہے جس کا اپنے رسولوں کو حکم دیا ہے کہ پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ رزق کھاؤ اور عمل صالح کرو۔ اور اہل ایمان کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے اہل ایمان جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے پاکیزہ رزق کھاؤ، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اگر تم اللہ کے ہی عبادت گزار بندے بننا چاہتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ شکر گزاری یہ عبادت کا ایک اہم حصہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبے سفر پہ تھا، پراگندہ حال، پراگندہ بال، پریشان حال، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کے یا رب یا رب، اے میرے مالک، اے میرے اللہ، پکار رہا تھا،
سفر پہ تھا. یہ دعا قبول ہونے کی ایک وجہ، سفر میں دعائیں قبول ہوتی. اور پراگندہ بال پریشان حال، گویا عاجزی اور بے بسی کا اظہار ہو رہا تھا اس کے بدن سے. اس کا جسم، اس کی صورت، اس کی ہیئت اس کی عاجزی کو آشکارا کر رہی تھی، اور یہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ہے. اسی طرح سے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ سے دعا کر رہا تھا. یہ دعا کی قبولیت کی امید اس سے بڑھ جاتی ہے. اور وہ کہہ رہا تھا یا رب یا رب، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار. اللہ کی ربوبیت کا وسیلہ لے رہا تھا جس سے دعا کی قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے. اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. اس کا کھانا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی پرورش حرام سے ہوئی، کہاں سے اس کی دعا قبول ہوتی؟ کیسے اس کی دعا قبول ہوتی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا بعید قرار دیا کہ اس کی دعا قبول ہو جانا بڑی دور کی بات ہے، لیکن انکار نہیں فرمایا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہو سکتی ہے. اللہ کو اس پہ رحم آ سکتا ہے، کیونکہ مضطر کی دعا کو قبول کرنے کو اس نے اپنی الوہیت کے دلائل میں سے ذکر کیا ہے. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. پھر آگے چل کے فرمایا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت کے دلائل میں سے ذکر کیا ہے کہ وہ مضطر کی پکار کو سنتا ہے. اگر کوئی مضطر ہو، پریشان حال ہو، اخلاص کے ساتھ رب کو پکار رہا ہے، حرام کھانے والا ہو تو بھی، کافر و مشرک ہو تو بھی، اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے، اس کی مانگی ہوئی چیز مل سکتی ہے، ظالم سے اس کو تحفظ مل سکتا ہے، اس کی مظلومیت ختم ہو سکتی ہے. رب کا رحم و کرم الرحمن الرحیم دوام ہے، اس کی رحمت کو، اس کی رحمت کا فیض جاری ہے، اور اس کی رحمت عام اور شامل ہے. تو کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کی رحمت کے طلب میں لگے رہنا چاہیے، اور اس کی سے دعا کرتے رہنا چاہیے. اللہ کو یہ چیز بہت محبوب ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے. البتہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو پھر حرام سے اجتناب کرنا چاہیے، یہ آپ کو حکم دیا گیا ہے. اسی طرح سے اگلی آیت امام نووی رحمہ اللہ نے ذکر کی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اللہ تعالیٰ نے کہا اور جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میں قریب ہوں. اس میں اہل علم نے ایک نقطہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو فوراً، یہاں واسطہ نے ذکر کیا فقل، تو آپ کہہ دیجئے. اللہ نے ڈائریکٹ کہا فإنی قریب، میں تو قریب ہوں، میں تو قریب ہوں. قل بھی واسطہ بھی نہیں رکھا گیا بیچ میں. یہ قرآن پاک کی بلاغت کی عظمت ہے، اس کے طرز بیان کی برتری ہے کہ یہاں پر قل نہیں کہا گیا کہ آپ انہیں جواب دیجئے، نہیں، ڈائریکٹ فإنی قریب، میں تو قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے. میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی میں اس کی دعا کو سنتا ہے، اس کی پکار کو سنتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے، وہ اللہ ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ قریب ہے اپنے بندوں سے، وہ قرب جو اللہ کی شان کے لائق ہے.
اللہ تعالیٰ کی ہستی تو ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر ہے، ساری مخلوق اس سے نیچے ہے، اللہ سب سے اوپر ہے۔ جیسے ایک انسان کی ہتھیلی پر رائی کا ایک دانہ ہو تو کس طرح سے وہ انسان اس دانے سے اوپر ہے، یہ ایک سمجھنے کے لیے ہلکی سی مثال ہے۔ اس دنیا میں ایک دنیا کی حیثیت اور انسان کی حیثیت اور اس زمین کی حیثیت جس پر انسان بستے ہیں، اللہ کی عظمت کے مقابلے میں رائی سے بھی کمتر ہے۔ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، لیکن اوپر ہونے کے باوجود وہ اپنے بندے سے بہت قریب ہے، بہت زیادہ قریب ہے۔ ایک بار صحابہ کرام جب بلند آواز میں دعا کرنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم فانکم تدعون سمیعا قریبا مجیبا، اے لوگو تم اپنے آپ پہ رحم کرو، نرمی کرو، تم جس ہستی کو پکار رہے ہو وہ سننے والی ہستی ہے، سننے والی ذات ہے، جواب دینے والی ذات ہے، وہ تم سے قریب ہے، تمہارے اونٹ کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے قرب کو بیان کرنے کے لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف پیرائے بیان استعمال کیا ہے، اور اللہ کے علو کو بیان کرنے کے لیے بے شمار آیات و احادیث ہیں۔ اللہ تعالیٰ بلند بھی ہے اور قریب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بلندی کے باوجود قریب ہے اور اپنے قرب کے باوجود بلند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت عظیم ہے، بہت بڑا ہے، بہت بلند ہے، اور اس کے باوجود اپنے بندے سے وہ بہت قریب ہے۔ اس کے سینے کی دھڑکنوں کو، دل کی دھڑکنوں کو، سینے کے رازوں کو، دل کے وسوسے کو سب سے واقف ہے، سب سے باخبر ہے۔ کوئی چیز اللہ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر مصیبت کو دور کرنے پہ قادر ہے، ہر نعمت کو عطا کرنے پر قادر ہے۔ جب بھی بندہ اللہ سے رجوع کرے، اللہ تعالیٰ جو چاہے، جب چاہے، جس طرح چاہے، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے اور دینے والا ہے۔ اور دعا مانگنا یہ انسان کے سمجھداری کی دلیل ہے۔ دعا مانگنا یہ انسان کے سمجھداری کی دلیل ہے، اور دعا نہ مانگنا یہ انسان کی ناسمجھی اور بے وقوفی کی دلیل ہے۔ اور اس بات کی دلیل قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، تو انہیں بھی میرا حکم ماننا چاہیے۔ جو دعا کرتے ہیں، اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ان کو اللہ کے حکموں کی تعمیل کرنا چاہیے اور اللہ پر ایمان لانا چاہیے، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ سمجھداری کا مظاہرہ کریں۔ رشد یہ رشد سے ہے، یرشدون، اور رشد یہ سفہ کی ضد ہے، حماقت و بیوقوفی کی ضد ہے۔ جب تک نابالغ رہتے ہیں تو ان کو راشد نہیں کہا جاتا ہے، رشید نہیں کہا جاتا۔ جب بلوغت کی منزل کو پہنچ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ بلغ الرشد، اب یہ سمجھدار ہو گیا، اب یہ بالغ اور سمجھدار ہو گیا۔ تو عدم رشد یہ ناسمجھی، بیوقوفی، ناتجربہ کاری کا نام ہے، اور رشد یہ سمجھداری، بلوغت، ذہانت اور تجربہ کاری اور فہم و فراست کا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا لعلہم یرشدون، تاکہ وہ سمجھداری کا مظاہرہ کریں۔ تو جو لوگ اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور اللہ کے حکموں کی تعمیل میں لگے رہتے ہیں، اللہ کے حکموں کی تعمیل میں لگے رہتے ہیں اور اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے وعدوں پر ایمان رکھتے ہیں،
اللہ کے وعدوں میں سے اہم وعدہ دعا کی قبولیت کا وعدہ ہے، اس پہ ایمان رکھتے ہیں، تو یہی لوگ اصحاب رشد ہیں، یہی لوگ اصحاب فہم و فراست ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دعا کرنے والا بنائے، ہمیں عبادت کرنے والا بنائے، اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والا اور اخلاص کے ساتھ دعا کرنے والا بنائے، اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور اسی اخلاص پر اور اسی توحید پر اور اسی شرک سے دوری پر اور اسی کفر سے دوری پر اور اسی سچے ایمان پر اللہ تعالی ہمارا خاتمہ فرمائے، اور جہنم سے آزادی عطا کر کے جنت میں جگہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا صلی اللہ۔